آغاز میرے لیے قابل احترام بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بہت ساری دعائیں. بہت ٹائم کیونکہ لوگ مشکل کے بیٹھ جائیں تو بہتر ہے. اجازت ہے قبلہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام معززین شہر بہت خوبصورت شخصیات موجود ہیں. میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں. پہلا شکریہ ادا کر رہا ہوں اپنے خالق و مالک اللہ کا کہ جس نے آج ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم سب مل کے آئے تو تھے عید ملن پارٹی کے لیے کاظمی صاحب کی خصوصی محبتوں سے، لیکن کیونکہ آج کا دن بہت بڑا ہے. اور کیوں بڑا ہے کہ آج نگہبان محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاسبان محمد اور نگہبان محمد جناب ابو طالب علیہ السلام کا یوم آمد ہے. تو آپ سب کو مبارک ہو. جناب مختار صاحب قابل احترام ہمارے صاحب صدر اور جناب معززین نعیم کاظمی صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور تمام جتنے بھی ہمارے دوست قلم اور دوست تنظیم کے تمام دوست جو موجود ہیں، دور دراز سے شعراء موجود ہیں. تو صرف ایک کلام کی زحمت اور آپ کو سننے کا جو لطف آ رہا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت محفل سجی ہے. تو میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں کلام آپ نظر کر رہا ہوں. اجازت ہے، الفاظ عطا کیے ہوئے ہی خالق و مالک کے ہیں. بس یہ ہے کہ میرا جو کشکول سخن ہے اس پہ جو سمائی ہے وہ آپ نظر پیش کر رہا ہوں. اجازت ہے سہیل بھائی، آپ کے لیے بہت بڑی مہربانی. بسم اللہ، توجہ رکھیے گا. شعر یہ پیش کر رہا ہوں کہ میں عموماً پڑھا کرتا ہوں کہ خدا کے سب جہانوں کو جو مٹھی میں سمیٹے ہیں. دعویٰ کر رہا ہوں، اس سے بڑی دلیل نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے ان کو خلق کر کے سارے جہان ان کے حوالے کر دی. اب ایک زانوں پہ ابو طالب علیہ السلام کے محمد ہیں، ایک زانوں پہ مولا علی ہیں. جس زانوں پہ امامت اور نبوت بنتی رہے ہو اس کو گھرانہ ہے ابو طالب علیہ السلام کا ہے. پاک ابو طالب رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے محمد تجھے پالا ہے. وسیلہ ابو طالب ہے. شعر دیکھیے گا. خدا کے سب جہانوں کو جو مٹھی میں سمیٹے ہیں، یہ سب کے سب محمد ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں. واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، سب کے سب محمد ہیں. بڑی مہربانی سر. سلامت رہیں. جناب طالب علیہ السلام کی شان میں کلام دیکھیے گا. میں نے بتایا کہ گود میں بنتے رہے، سب کا سایہ، سب پہ جو سایہ ہے وہ رحمت للعالمین جو ہے وہ سب کے لیے رحمت ہے، اور جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے وہ ابو طالب علیہ السلام. تو شعر دیکھیے گا کہ گود کا پالا بنا ہے رحمت للعالمین. گود کا پالا بنا ہے رحمت للعالمین. بھئی دین پر احسان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. دین پر احسان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. اور جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے آج ہر مسلم یہاں، جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے آج ہر مسلم یہاں، کل کا کل ایمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. بڑے مہربانی، سلامت ہے. کل کا کل ایمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. اور جس سے راضی ہے محمد، توجہ رکھیے گا، فرمان پیش کر رہا ہوں، جس سے راضی ہے محمد اس سے راضی ہے خدا. بے شک. جس سے راضی ہے محمد اس سے راضی ہے خدا. بھئی معتبر فرمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. معتبر فرمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے. اچھا، ہماری دنیا میں کسی کا کوئی اثاثہ ہے، کسی کا کوئی اثاثہ ہے. مخلص صاحب اثاثہ دیکھیے کیا ہے، دین کا اثاثہ کیا ہے کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے کل اثاثہ دین کا. مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے کل اثاثہ دین کا. بھئی قیمتی سامان یہ حضرت ابو طالب کا ہے.
سامان یہ حضرت ابو طالب کا ہے کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے کل اثاثہ دین کا، مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے کل اثاثہ دین کا، بھئی قیمتی سامان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، یہ جو سورہ الحمد ہے یہ قرآن میں ہے، پہلی سورت یہ کیسے ہے؟ شعر دیکھیے کہ سورہ الحمد کہتے ہیں جسے قرآن میں، سورہ الحمد کہتے ہیں جسے قرآن میں، مستند دیوان یہ حضرت ابو طالب کا ہے، مستند دیوان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ اور سایہ رحمت کے سر پر آج بھی سایہ ہے جو رحمت، سایہ رحمت کے سر پر آج بھی سایہ ہے جو، بھئی سایہ دامان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ بہت شکریہ۔ سایہ دامان یہ حضرت ابو طالب کا ہے، اور جس کے بیٹے کو ید اللہ اور وجہ اللہ کہیں، جس کے بیٹے کو ید اللہ اور وجہ اللہ کہیں، بھئی بندہ رحمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ بڑی مہربانی۔ بندہ رحمان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ نو کے نیزہ پر نوازش بولتا قرآن ہے، نو کے نیزہ پر نوازش، بلکہ الٹا وقت کہہ رہا ہوں کیونکہ سامع قرآن اور ناطق قرآن کا دونوں کا تقابل دیکھیے گا کہ نو کے نیزہ پر نوازش بولتا شبیر ہے، نو کے نیزہ پر نوازش بولتا شبیر ہے، بھئی بولتا قرآن یہ حضرت ابو طالب ہے۔ بہت خوب ہے۔ نو کے نیزہ پر نوازش بولتا شبیر ہے، نو کے نیزہ پر نوازش بولتا شبیر ہے، بھئی بولتا قرآن یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ اور دین کا کالا گود کا پالا بنا ہے، رحمت للعالمین، دین پر احسان یہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ اور کیونکہ عید کا سماں ہے، عید پہ 4 اشعار آپ سے دعا کرنے کے لیے کہ نام خدا ہو شافع محشر بروز عید، نام خدا ہو شافع محشر بروز عید، گویا باذن بنت پیمبر بروز عید، گویا باذن بنت پیمبر بروز عید۔ کرنا کیا ہے؟ فرش عزا بچھائیں گے پڑھ کر نماز عید، فرش عزا بچھائیں گے پڑھ کر نماز عید، برپا کریں گے مجلس حیدر بروز عید، برپا کریں گے مجلس حیدر بروز عید۔ اور مخلص بھائی اور تمام لوگ جتنے موجود ہیں، اس شعر پیش کر رہا ہوں دعا لینے کے لیے کہ محو سرائے آل رہیں گے تمام رند، محو خدا بھائی محو سرائے آل رہیں گے تمام رند، خوش ہوں گے ہم کے ساقی کوثر بروز عید، خوش ہوں گے ہم سے ساقی کوثر بروز عید۔ اچھا عید والے دن قبلہ ہم اشعار شعرا کرتے کیا ہے؟ شعر پیش کر رہا ہوں گاندھی صاحب کہ پی کر، مخلص بھائی، پی کر میں ولائے علی تھام کر قلم، توجہ رکھیے گا، بڑی مہربانی، پی کر میں ولائے علی تھام کر قلم، لکھیں گے مدح آل سخنور تاؤز عید، لکھیں گے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، لکھیں گے مدح آل سخنور بروز عید۔ اور اب محور جو ہے خانہ کعبہ ہے، سجدوں کا محور خانہ کعبہ ہے، سجدہ تعظیم کا محور کون سا ہے؟ شعر پیش کر رہا ہوں ذرا آپ شعراء کی نظر، سجدہ تعظیم ہی دیکھیے گا کہ مشہد، مدینہ، شام و نجف اور کربلا،
مشہد مدینہ شام و نجف اور کربلا سجدوں کا ہے میرے یہی محور بروز عید سجدوں کا ہے میرے یہی محور بروز عید اور آخر شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہ دن حصار ماتم سرور میں وقف ہو یہ دن حصار ماتم سرور میں صرف ہو وقف ہو ایسے جگائے اپنا مقدر بروز عید ایسے جگائے اپنا مقدر بروز عید اور مکتا اور آپ سے اجازت کہ گر چاہتے ہو تم پہ ہم پہ نوازش علی کریں گر چاہتے ہو تم پہ گر چاہتے ہو ہم پہ نوازش علی کریں اس در پہ آؤ بن کے گداگر بروز عید اس در پہ آؤ بڑی مہربانی بن کے گداگر بروز عید نام خدا و شافع ماشر بروز عید گویا بحسن بنت پیمبر بروز عید اللہم صلی اللہ بہت شکریہ سبحان اللہ نواز شادی اور نواز شاہ